الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ بھی فرمائے اور برکت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً وہی روزی انسان کے حق میں بہترین ہوتی ہے جس کے بعد انسان پرسکون زندگی گزار سکے۔ اس سلسلے میں دو تین گزارشات کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات اور یہ بنیادی بات کہ ہم سب اچھی طرح جان لیں، یقین کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی صفت ہے کہ وہ الرزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہر ایک کو بہترین اور خوب اور بے حساب رزق عطا فرمانے والا ہے۔ میرا اور آپ کا رزق اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہے۔ جو نصیب اللہ نے لکھ دیا ہے، جو مقدر ہے، وہ مل کے رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ یقیناً کوئی بھی نفس اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنا تمام تر رزق مکمل نہ کر لے جو اللہ نے اس کے نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تم اپنے رزق کو حلال طریقے سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں رہو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس رزق کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہترین اور خوبصورت راستہ اختیار کرو، یعنی حلال ذریعہ اختیار کرو۔ تو طیب کھائیں اور طیب طریقے سے کمائیں تو زندگی بڑی برکت والی ہو جاتی ہے، وگرنہ حرام میں بے چینی ہی بے چینی ہے۔ ایک شخص مجھے اپنی آپ بیتی سناتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، الجھنیں ختم نہیں ہو رہی، زندگی سے نحوست جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اپنی زندگی کی باتیں سناتے سناتے اس نے یہ بات بیان کی کہ میں سرکار کے دفتر میں ملازم تھا، سرکاری افسر تھا، اور رشوت کے میرے پاس پیسے موجود تھے، اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا، مکان تعمیر کر لیا، بہترین گھر لے لیا میں نے، اور وہ سارے پیسے مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ حرام کے ہیں اور میرے لیے وہ جائز نہیں تھے، لیکن میں نے لے لیے اور اس سے اپنا گھر تعمیر کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میرے بیوی بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ انسان گھر کن کے لیے بناتا ہے؟ گھر کیسے بنتا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ ہی بنتا ہے نا۔ جو حرام کماتے ہیں وہ گھر میں جب لے کے جاتے ہیں تو کس کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی خواہشات پوری ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں نے گھر بنایا لیکن میرے بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ آج 8 سال ہو گئے ہیں، بچوں سے کوئی رابطہ نہیں، اور بچے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، بچوں سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک اور شادی کی، 2 شادیاں اور کی، لیکن زندگی میں مصیبتیں بڑی ہی ہیں، پریشانیاں بڑی ہی ہیں۔ یہ واضح طور پہ تو یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی نا کہ جس گھر کو آپ نے حرام طریقے سے حاصل کیا، اس گھر میں کب سکون آپ کو میسر آنا تھا؟ آپ حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بناتا ہے اور زندگی بندہ پرسکون گزارتا ہے۔ حلال رزق کی یہ برکت ہے کہ زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ پرسکون ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتی ہے، اور بندہ دل میں بڑی فرحت اور شادمانی محسوس کرتا ہے، اور دل اس کا غنی ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، لالچ نہیں ہوتی اس دل میں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقسیم فرمایا ہے تم اس پہ راضی رہو
تم دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ وَلَيْسَ الْغِنَى كَثْرَةُ الْعَرْضِ وَلَكِنِ الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ۔ غنا مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے، تونگری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لو، ساز و سامان اکٹھا کر لو۔ اصل غنا کیا ہے کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہو، دل مطمئن ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، حلال دیا ہے، طیب دیا ہے، مبارک دیا ہے، آپ اس پہ خوش ہو اور آپ یہ کہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب کئیوں کو دیکھتے ہوں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا کہ آپ ان کے معاش سے اچھی طریقے سے واقف بھی ہوتے ہیں، ان کے گزر بسر سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے ان کا حال دریافت کرتے ہو کہتے ہیں مالک کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ اور ایسے بھی کئی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے کہ جو اپنے گیراج میں کئی گاڑیاں کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ہر روز نیا سوٹ بھی پہنتے ہوں گے، ایک مکانی کئی درجنوں ان کے مکان بھی ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھیں بڑی بری حالت ہے، کاروبار کوئی ہے ہی نہیں، کاروبار کوئی ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں صحیح طریقے سے چل رہا، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور ان بیچاروں کو پھر رات کو سونے کے لیے تھبا گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر بھی ان کو سکون والی نیند میسر نہیں آتی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ جس کو رزق عطا فرمائے، حلال عطا فرمائے، طیب عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ سوال کیا کرے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اے اللہ جو حلال تیرا رزق ہے اس سے ہمیں تو کافی فرما دے، حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک سے مستغنی فرما دے۔ میرے عزیز پیارے بھائیو، روزی میں برکت چاہتے ہو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو، دو تین باتوں پہ عمل کر لیں۔ ایک بات تو آپ نے جان لی کہ جتنا نصیب میں اللہ نے لکھا ہے اتنا کیا ہوگا، مل کے رہے گا، بس حلال ذریعہ اختیار کرے۔ دوسرا کیا ہے، نماز کی پابندی، جتنا نماز کی پابندی کو ہم یقینی بنائیں گے، اور نمازوں کے اندر جو خاص کر فجر کی نماز ہے، جتنا اس سے محبت دکھائیں گے، جتنی اس کے لیے تڑپ اور لگن میرے اور آپ کے دلوں میں موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق مبارک فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر جم جائیے، ثابت قدم رہیے۔ ہم آپ سے رزق تو مانگتے نہیں، بلکہ ہم ہیں جو آپ کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کی برکت کو، رزق کو کس کے ساتھ جوڑا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تیسرا کام وہ ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثری، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ فرما دے، مبارک کر دے، اور اس کی عمر کو مبارک کر دے، عمر میں اضافہ فرما دے، وہ کیا کرے، فلیصل رحیمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، چچاؤں پہ خرچ کریں، اپنے تایوں پہ خرچ کریں، خالاؤں پہ خرچ کریں، ماموں پہ خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سارا اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہوں اور آپ کے بہن بھائی بھوکے ہوں، آپ کے رشتہ دار وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، پریشانیوں اور الجھنوں میں ہوں، آپ کہیں ان کی زندگی وہ جانے، خود کمائیں۔ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو تونگری عطا فرمائی ہے، کثرت عطا فرمائی ہے، تو آپ کے مال میں حق بنتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ آخری بات، کثرت سے استغفار اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ آیات آپ نے کئی مرتبہ سنی، ان کے متعلق آپ نے جانا بھی، جو پیغمبر نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں پیغام سنا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کریں گے بہاریں ہی بہاریں نصیب فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر تسبیح کا ہمیں بتایا ہے، اور اس کے متعلق فرمایا بہا ترزق الخلائق، اللہ صرف انسانوں کو نہیں، تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی بدولت رزق عطا فرما رہے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یوں استغفار اور تسبیح کو یوں جمع کر لیں،
اور یہ وظیفہ بھی آپ کا بن جائے گا رزق میں برکت کا اور اضافے کا. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ ذرا میرے ساتھ آپ پڑھ بھی لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم.